بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ مطہرات میں سے ایک مطہر ہے اسلام، یعنی اسلام لانا پاک ہونے کا سبب بنتا ہے۔ مطہر کے کیا معنی ہے؟ یعنی پاک کرنے والی چیز، انہی پاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک اسلام ہے۔ لیکن یہ اسلام کس چیز کو پاک کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ پانی بعض چیزوں کو پاک کرتا ہے، سورج بعض شرائط کے ساتھ بعض چیزوں کو پاک کرتا ہے، اسی طریقے سے زمین بھی بعض شرائط کے ساتھ بعض چیزوں کو پاک کرتی ہے۔ پھر اگلے مرحلے میں استحالہ، انقلاب اور انتقال کا ذکر ہوا۔ استحالے میں بھی بعض چیزیں پاک ہوتی ہیں، انقلاب میں بھی بعض چیزیں پاک ہوتی ہیں، انتقال میں بھی جب خون، نجس خون ایک ایسے حیوان کا کہ جس کا خون نجس مانا جاتا ہو، یعنی جو خون جہنده رکھتا ہو، انسان ہو یا کوئی اور حیوان ہو، جب وہ منتقل ہو جائے تو یہ بھی ایک خاص حد تک تھا۔ بالکل ایسے ہی اب یہاں پر گفتگو ہے ایک خاص موضوع کی کہ ایک پاک کرنے والی چیز ہے اور اس کا نام ہے اسلام۔ یہ کیا چیز ہے؟ اسلام سے کیا مراد؟ یعنی ایک انسان جو پہلے کافر تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا قائل نہیں تھا، یا ضروریات دین میں سے کسی ایک ضروری چیز کا منکر تھا۔ بس جب بھی ایک انسان کے بارے میں کہا جائے کہ اس میں پہلے صفات تھیں یا عقیدہ تھا کفر کا، اب اس نے اقرار کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یا بالفاظ دیگر اس نے شہادتین پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یا واشہد ان محمدً رسول اللہ۔ اگر کوئی عربی میں یا یہ کہ اپنی زبان میں قائل ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا، چاہے کسی بھی زبان میں اقرار کرے، اور ہمیں یہ علم ہو جائے کہ اب یہ شخص مسلمان ہو گیا ہے، تو جیسے یہ مسلمان ہوگا یہ پاک مانا جائے گا۔ اب اس کے جسم پر جو لباس ہے، کیونکہ وہ لباس عالم کفر میں تھا، تو عموماً جو مراجع الزام کے فتوے ہیں اس میں احتیاط ہے کہ جو لباس اس کے جسم پہ تھا اور وہ لباس اس کے جسم کی تری سے آلودہ ہوا، مثال کے طور پہ پسینہ آیا یا اس کے جسم سے کوئی گیلا لباس مس ہوا، تو مسلمان ہونے کے بعد اس کا جسم تو پاک مانا جائے گا، لیکن وہ لباس کہ جو کفر کے عالم میں اس سے نجس ہوا، یا وہ لباس کہ جس پر کوئی اور نجاست گری، مثال کے طور پہ ایک شخص ابھی آ کے مسلمان ہو جائے اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کا لباس شراب سے نجس ہو گیا تھا، یا اس نے ایک ایسا کھانا کھایا تھا کہ جس میں نجس گھی تھا، نجس تیل تھا، وہ اس کے لباس پہ گرا، یا یہ کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے لباس کو کسی کتے نے چاٹا، تو یہ لباس مسلمان ہونے کے بعد نجس ہے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک و تردد نہیں۔ لیکن عام طور پہ سوال ہوتا ہے کہ ایسا لباس کہ جس پہ ہم نے نہ کسی کتے کو لعاب دہن کو دیکھا ہے کتے نے چاٹا ہو، نہ شراب گری، نہ سور کی وجہ سے نجس ہوا، ایک صاف ستھرا لباس ایک شخص کے جسم پر ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ اس کی تری سے، یعنی اس کے گیلا ہاتھ لگا، یا جب اس نے چہرہ دھویا تو چہرے کا پانی گرا اس سے کپڑوں پہ، یا یہ کہ اس کو پسینہ آیا۔ ایسے لباس کے بارے میں عام طور پر جو اکثر مراجع کا فتویٰ ہے، اور عام طور سے مراد بلکہ بڑے آرام سے کہا جا سکتا ہے کہ 99% مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ سابقہ لباس سے کہ جو عالم کفر میں اس کے جسم پر تھا اس سے بچا جائے۔ بس اگر کسی شخص نے گواہی دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی، اور ہمیں یقین ہو گیا، فقط اس نے زبان پہ کلمہ جاری کر لیا تو کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہہ رہا ہو کہ تم لوگ کیا پڑھتے ہو، اور ہم اسے سکھائیں کہ ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ فقط اپنی نالج گین کرنے کے لیے اس جملے کو اپنی زبان پر جاری کر رہا ہو، اس کی نیت مسلمان ہونے کی نہیں ہے، تو ایسا شخص مسلمان نہیں مانا جائے گا۔
لیکن اگر کوئی ایسا کپڑا اس کے جسم پر ہے کہ فرض کریں کہ ہم نے ایک کافر کو لباس دھو کے پاک صاف دیا اور خود استری کی، کیونکہ استری کے دوران بھی بعض دفعہ نجس پانی، کیونکہ اگر ہاتھ نجس ہے اور کسی نے اس نجس ہاتھ سے پانی چھڑکا تو وہ لباس بھی دھلا ہوا نجس ہو جائے گا۔ فرض کریں وہ لباس بالکل پاک و پاکیزہ تھا، ہم نے اسے پہننے کے لیے دیا، اب تک وہ کافر تھا لیکن کچھ دیر کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، اگر ایسا لباس اس کے جسم پر ہے تو وہ پاک مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے جسم بھی اگر ایسا تھا کہ جس میں کسی قسم کی کفر کے زمانے کی رطوبت نہیں ہے تو وہ پاک مانا جائے گا، لیکن اگر لباس ہو یا جسم ہو اور جب وہ کافر تھا اس وقت کی رطوبت اس کے جسم یا لباس پہ لگی ہو تو یہ دونوں چیزیں نجس مانی جائیں گی۔ اگر کسی شخص کے بارے میں ہم فقط اتنا جانتے ہوں کہ اس نے شہادتین تو کہی ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا، لیکن ہمیں شک ہے کہ دل سے مسلمان ہوا یا نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں کیا وہ مسلمان مانا جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ مسلمان مانا جائے گا جب تک کہ خود ہمیں کسی اور قرائن سے یقین نہ ہو جائے کہ یہ دھوکہ دے رہا تھا۔ بس اگر ثابت ہو جائے کہ دھوکہ دے رہا تھا اور کسی خاص ہدف کے لیے داخل ہوا تو وہ مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ لیکن ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ بعض کام ابھی بھی ایسے کرے کہ جو پہلے وہ کرتا تھا، مثال کے طور پر مسلمان تو ہو گیا لیکن بعض دیگر کام کہ جو اسلام میں حرام ہیں ان کو انجام دیتا ہے، مثال کے طور پر داڑھی مونڈتا ہے، تو کیا مسلمان ہونے کے بعد اگر کوئی شخص حرام کام انجام دے تو کیا مسلمان مانا جائے گا؟ تو یہاں پر جواب یہ ہے مسلمان ہونے کا تعلق شہادتین سے ہے۔ اگر کسی نے اسلام کے اصول کو قبول کر لیا لیکن فروع دین کو مان تو لیا ہے لیکن عمل نہیں کیا تو یہاں پر کہا جائے گا کہ یہ شخص مسلمان ہے، واجبات دین کو مانتا ہے، یہ اور بات کہ اس نے واجبات دین پر عمل نہیں کیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔